كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج السوی سے ہماری حدیث پاک کا باب چل رہا ہے جس میں بیان ہے فصل فی علامات الکفر والنفاق، کفر اور نفاق کی علامات کا بیان۔ اور کفر اور نفاق، یہ بات نوٹ کریں کہ اس دور کی سب سے بڑی بیماری ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سارے جو فساد ہو رہے ہیں وہ کفر اور نفاق کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر لوگوں کی زندگیوں میں بھی فتنے آ چکے ہوئے ہیں، گھروں میں ہر طرف فتنے ہیں، یعنی دجالی قوتیں جو ہیں اس وقت بہت زیادہ طاقتور ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کی ایمانی قوت کمزور ہو گئی ہے، روحانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور دجالی قوتیں اور شیطانی قوتیں اور باطل قوتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ اسی لیے اس کو فتنوں کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب باطل کا زور ہوگا اور ایمان لوگوں کے کمزور ہوں گے، اور جب مسلمان صرف برائے نام ہوں گے، یعنی مسلمان کو اسلام کا ہی علم نہیں ہوگا، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی حدود، اسلام کے احکامات، کسی چیز کا مسلمانوں کو علم نہیں رہ جائے گا، بلکہ علم اٹھا ہی لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم کتنے خطرناک اور ہولناک دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں خبر ہی کچھ نہیں اس دور کی ہولناکیاں کیا ہیں، جس کی وجہ سے پھر گھر گھر فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا آگاہ فرما رہے ہیں اس حدیث پاک میں، حدیث نمبر 64، جب کفر کا دورہ ہوگا، جب لوگ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور حدود کو بالکل چھوڑ چکے ہوں گے، تو پھر ہر جگہ فتنے اور فساد ہوں گے، اور لوگ منافق ہوں گے۔ بھلے وہ نمازیں پڑھتے رہیں، بھلے وہ قرآن پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج عمرے کرتے رہیں، جس میں یہ منافقت کی علامات پائی جائیں گی نا، وہ منافق ہی ہوگا۔ جس میں یہ منافقت کی علامات ہوں گی وہ مسلم شمار نہیں ہوگا، نہ وہ متقی ہوگا، نہ وہ مومن ہوگا۔ تو جب مومن ہی نہیں ہے تو پھر جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جنت یا متقیوں کے لیے ہے یا مومنین کے لیے ہے۔ جو منافقین ہیں نا، ان کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ جہنم کے بھی کئی طبقے ہیں، جو سب سے شدت کا ہے وہ سب سے نچلا ہوگا، جہاں پہ انتہا کا خوف، دہشت، وحشت، ذلت اور عذاب ہوگا، اور جہاں جہنمیوں کی گندگی اور پیپ اور خون اور خباثت، نجاست گرتی ہوگی، وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، جہاں عذاب اپنی شدت اور ہولناکی پہ ہوگا۔ تو جو عذاب کی شدت ہے وہ منافقین کے لیے ہے، اور منافقین کون ہوتے ہیں آج ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور یہ اور بھی ضروری ہے سمجھنا، اس لیے کہ یہ دور ہی کفر، نفاق، فساد اور منافقت والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو ہم کہیں بڑا قرآنی دور ہے جی،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، دیکھیں ایمانی روحانی بہترین دور تھا، تو جہاں پہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماتے تھے، رسول اللہ سے ملاقات فرماتے تھے، دیدار کرتے تھے، نور اور زیارت، طہارت اور تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور سے اور آپ کے قلب کے نور سے حاصل کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح جسمانی طور پر ہمارے سامنے تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر، نورانی طور پر اور رحمت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہی ہوں، اور یقین سے ہی کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں بھی ہیں، دل میں بھی ہیں، روح میں بھی ہیں، لیکن کن کے؟ وہ جو مومنین ہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہر وقت تکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، جو صحابہ کی عظمت ہے، اور ایک ہے باطن کی نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت کرتے رہنا، اور یہ مومنین کی شان ہوتی ہے۔ آپ کو میں سمجھا رہی ہوں نقطہ ایک بہت اہم، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بارگاہ مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا دربار آج بھی سجا ہوا ہے، آج بھی ان کی رحمت برس رہی ہے۔ اس وقت تو صحابی ہوتے تھے نا شمع کے پروانے، تو آج بھی امتی ہیں اس در کے دیوانے، جنہوں نے دنیا میں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ کمایا ہی نہیں، در مصطفیٰ کے سوا کہیں دل لگایا ہی نہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جو باطن کی نگاہ سے، جن کی روح ہر وقت در جانا کا طواف کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے وہ مومنین بھی ہیں جو آج دل سے، سر کی نگاہ سے، ایک ہوتی ہے سر کی نگاہ، یہ جو آنکھیں ہیں یہ سر کی نگاہ ہے جس سے آج ہم قرآن کی زیارت کر رہے ہیں، ایک ہوتی ہے سر کی نگاہ جو آپ کے باطن میں ہوتی ہے، آپ کے قلب میں ہوتی ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ سر کی نگاہ سے اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے کلام کا دیدار کرتے ہیں نا، تو وہ اسی تصور میں، اسی خیال میں، اسی منظر میں کھو جاتے ہیں، تو پھر وہ سر کی نگاہ سے، باطن کی نگاہ سے اللہ رب العزت کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز کی حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی کہ نماز کس طرح سے مطلب ادا کرنی چاہیے، کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، تم اس حد تک نہیں جا سکتے، تو یہ یقین رکھو کہ میں اپنے رب کو ملاحظہ فرما رہا ہوں، اپنے رب کا مشاہدہ کر، یعنی اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو تم یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم ایمان کی حقیقت کو پا چکے ہو تو پھر تم یہ تصور رکھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں سر کی آنکھ سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سر کی آنکھ سے رب کو دیکھنا یہ نماز کی حقیقت ہے، اور سر کی آنکھ سے یہ تصور کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نماز کی حیثیت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب یہ حقیقتیں اور یہ میخانے اب دنیا میں نہیں رہے، اب تو صرف نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں صرف دوڑا دوڑی ہوتی ہے، نماز میں صرف الفاظ ہوتے ہیں، نماز کی حقیقت اور عظمت اور معرفت سے ہم لا علم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ کفر اور نفاق کا دور ہے، یہ فساد اور منافقت
کا دور ہے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں نا، جیسے کسی چیز کو آپ سمرائز کر کے اور اس کا صرف نقطہ بتاتے ہو، دو ٹوک، لیکن جس طرح قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے نا، اس طرح حدیث کی بھی تفسیر ہوتی ہے۔ حدیث کو بھی ہم نے اس کا تجزیہ اور اس کے اندر جو مجاہدہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کھولنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آج کے اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے جو منافق نہ ہو، لیکن آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا ہم تو منافق نہیں ہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، آپ تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو منافقت نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائیں۔ تو ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اپنے دعوے سے نہیں پہچانا جاتا، یہ بات نوٹ کریں۔ کوئی چاہے کتنا ہی دعویٰ کرے، میں وہاں پہنچی ہوئی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، دعووں کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں، نشانیاں دیکھا کرو، علامتیں دیکھا کرو۔ جب آپ حرکتیں دیکھو گے نا، کسی کی حرکتیں اور خصلتیں اور علامتیں، تو آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ بندہ کیا ہے۔ آپ کو دعوے کرنے والے اور باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن آپ نے دعووں پہ یقین نہیں کرنا، آپ نے دلیل دیکھنی ہے۔ آپ نے باتوں پہ کسی کی یقین نہیں کرنا، آپ نے نشانیاں دیکھنی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اس بندے کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں دعوے کرنے والے بہت ہیں بغیر دلیل کے، باتیں کرنے والے بھی، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی آپ کو بہت مل جائیں گے بغیر نشانیوں کے۔ ایک بندے میں نشانیاں ہی نہیں ہیں، علامتیں ہی نہیں ہیں، دلیل ہی نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے دعوے کریں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کا کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان نفاق والا ہے، فساد والا ہے اور فتنے والا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ 3 علامتیں تمہیں جس میں نظر آئیں، 3 علامتیں، بھلے وہ باتیں کچھ بھی کرے، بھلے اس کا عمل تمہیں کچھ بھی نظر آئے، بڑے حج عمرے کر رہا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے صدقے خیرات کر رہا ہے، عمل اس کا کچھ بھی ہو، باتیں اس کی کچھ بھی ہوں، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دور کفر اور نفاق کا دور ہے۔ اس کفر اور نفاق کے دور میں جہالت عام ہے، جہالت، غفلت عام ہے، ظلمت عام ہے۔ اور آپ سوچو جب جہالت، غفلت اور ظلمت عام ہوگی تو پھر کسی کو اپنا حال پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ سب یہی سمجھتے ہیں مسلمان ہیں یا نمازی ہیں یا نیک ہیں یا اچھے ہیں یا حاجی ہیں۔ لوگ اپنی ہی حقیقت سے اس دور میں بے خبر ہیں، اپنے ہی آپ سے، اپنے من سے لا علم ہے، کیونکہ مجاہدے کیا ہی نہیں، تزکیہ کیا ہی نہیں، تقوی حاصل کیا ہی نہیں، کلمے کا وعدہ نبھایا ہی نہیں، صراط المستقیم کا رستہ لیا ہی نہیں۔ تو آپ سوچو پھر اسے اپنے حال کا کیسے پتہ ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نشانیاں سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی نشانیاں دیکھنا، باتیں نہ دیکھنا، نہ دعوے دیکھنا۔ سمجھ رہے ہو؟ کئی لوگ بڑے بڑے الفاظ یوز کرتے ہیں، کہیں سے سن لیے کہیں جا کے بتا دیے۔ اگر آپ کہیں کی باتیں کہیں جا کے بتاؤ گے نا تو وہ آپ کی اپنا حال نہیں ہوگا، آپ کا اپنا حال وہ ہے جو آپ ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں،
اگر آپ ایمانت میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ پکا منافق ہوتا ہے، بھلے نمازیں پڑھتا رہے، بڑے دعوے کرتا رہے، باتیں کرتا رہے۔ تو منافقت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جو بندہ جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہوں گی نا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ایمانت میں خیانت کرنا، جس میں یہ 3 علامتیں ہیں نا، اس کے اندر سب سے پہلے جہالت ہوگی۔ جہالت سمجھتے ہیں آپ؟ جہالت کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے لڑنا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزارنا، اللہ کی خوشی، رسول کی مرضی کا پتہ ہی نہیں۔ ایسا انسان جاہل ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے جو جاہل نہیں؟ کیا ہم نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاری ہے؟ کیا ہم نے زندگی اللہ کی خوشی اور مرضی حاصل کرنے میں گزاری ہے؟ نہیں گزاری۔ تو جاہل ہے نا ہم، کہ ہم اپنی خوشی اور اپنی مرضی کے لیے سب کام کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ جہالت ہے۔ تو جس بندے میں جہالت ہوتی ہے نا، اسے اپنی بھی ذات کی خبر نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح دیکھیں، جو بندہ منافق ہوگا اس کے اندر دوسری بیماری ہوگی غفلت کی۔ غفلت کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن میں تفکر اور قرآن سے تزکیہ، ہدایت اور قرآن کا اتباع نہیں کی، یہ غفلت ہے۔ کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کی منزلیں اور مجاہدے نہیں کیے، یہ غفلت ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم غافل ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہم جاہل بھی ہیں اور غافل بھی ہیں، کیونکہ یہ اس دور کے کفر اور نفاق کا جو دور ہے نا، اس دور کے فتنے ہیں، یہ اندھیری راتیں ہیں۔ یہ وہ اندھیری راتیں ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے، یعنی اتنے پھیل جائیں گے برسوں سے، پشتوں سے، نسلوں سے، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ فتنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، یہ ہماری روٹین ہے، قرآن پڑھنا روٹین ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دینا یہی تو فتنہ ہے۔ قرآن پڑھ کے اس کی پیروی کرنی تھی، لیکن ہماری تو روٹین ہے فتنوں میں زندگی گزارنا، ہمارے لیے تو نارمل ہے فتنوں میں زندگی گزارنا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ میں نے ڈھونڈنا تھا، قرآن سے لا الہ کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، الا اللہ کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع میں کرنی ہے۔ تو ہم نے کلمہ بھی غفلت کا پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی غفلت کا پڑھا ہوا ہے، اور زندگی جہالت میں گزار رہے ہیں، اور فتنوں کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، جہالت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سمجھ رہے ہیں اگر میں خوش ہوں تو بس میری زندگی بڑی عزت اور سکون سے گزر رہی ہے۔ حالانکہ یہ زندگی کی مہلت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اللہ کو خوش کرو، زندگی ہر کام للہ کرو، جہاں بیٹھو باللہ بیٹھو، ذکر کے لیے بیٹھو، جہاں بھی جاؤ مع اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاؤ، دل ہر وقت توکل علی اللہ ہو، نہ ڈولے نہ پریشان ہو، اور میری سوچ میری نظر ہر وقت رضی اللہ ہو۔ ہم نے تو رضی اللہ تک نہ پہنچے ہیں، کیونکہ ہم للہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا تو رضی اللہ کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ جہالت ہے جس میں ہم نے زندگی گزاری ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی گزاری ہے میں نے۔ یعنی جہالت اس قدر پھیل گئی ہوئی ہے کہ اب غفلت اور جہالت کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی بیماری ہے، یہ عام ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ظلمت۔ ظلمت کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرستی،
ہر کام میں کے لیے کرنا، میرا نام ہو، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میری ہر جگہ لوگ کہتے ہیں نا میرا ہی تعریفیں کریں، اس کو کہتے ہیں ظلمت۔ اپنے مفاد کے لیے، مطلب کے لیے کچھ کرنا، مطلب کے لیے ملنا، مطلب کے لیے لینا، مطلب کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دیا نہ لیا، اللہ کے لیے نہ کسی سے ملے، نہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، یہ ظلمت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مطلب کے لیے، مفاد کے لیے، عزت کے لیے ملنا، لینا اور دینا۔ تو جس میں دیکھیں یہ تین بیماریاں آ گئیں، یہ تینوں ہی ہم میں ہیں نا، غفلت بھی ہے، جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے۔ اب اس کا نتیجہ ایک نکلے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے منافقت۔ جس بندے میں یہ تین بیماریاں ہوں گی نا، چوتھی اپنے آپ آ جائے گی، منافقت اپنے آپ آ جائے گی، کہ وہ بندہ جہاں بیٹھے گا، جس کے ساتھ بیٹھے گا، اسی کی تعریفیں کرے گا، اسی سے کہے گا میں ہی تمہارا سب سے زیادہ اچھا دوست ہوں، لیکن آپ کے پیچھے وہی آپ کا سب سے برا دشمن ہوتا ہے۔ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ کو منافقت اتنی ناپسند ہے کہ سب سے جہنم کا نچلا درجہ، دیکھیں مشرک اور کافر بھی اوپر ہیں، منافق سب سے نیچے۔ سب سے نیچے منافق کیوں ہے؟ کیونکہ جو جان کے بھی جہالت نہ چھوڑے، جو سن کے بھی غفلت سے نہ نکلے، اور جو دیکھ کے بھی ظلمت سے نکلنے کے لیے مجاہدہ نہ کرے، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، جنہیں موقع بھی ملا، جنہیں مہلت بھی ملی، جنہیں اللہ نے فرصت بھی دی، صحت بھی دی کہ نکل آؤ جہالت سے، غفلت سے، ظلمت سے، وہ پھر بھی نہ نکلا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ مشرک اور کافر سے بھی نیچے ہیں اللہ کی نظر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں منافق لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہر لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں ہمیں گھر چلانا بھی آتا ہے، رشتے نبھانے بھی آتے ہیں، اور دنیا بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور دین بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، سب کچھ اچھا 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 ہم لے کے چل رہے ہیں۔ منافق بندہ سب کا دوست ہوتا ہے منہ پہ، لیکن دل سے کسی کا نہیں ہوتا، صرف اپنے مطلب اور مفاد کا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں سورۃ بقرہ شروع کے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں اور ان کی حرکتیں ساری بیان کی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سب سے بری بات سب سے پہلے بتائی ہے جو تم نے اپنی ذات سے نکالنی ہے، اور وہ نکلے گی تب جب تم جہالت نکالو گے، غفلت نکالو گے، ظلمت نکالو گے، پھر منافقت جائے گی۔ ورنہ سورۃ بقرہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا سارا حال سنایا ہوا، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی چلاکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ میں نمازی ہوں تو میں حاجی ہوں تو میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، جھوٹی تسلیاں لے رہے ہوتے ہیں، نہ کلمے کو سمجھا، نہ صراط المستقیم کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، بس بیٹھے قرآن پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کا کردار اور اخلاق کیا ہوتا ہے، سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ساری باتیں بتائی۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بس انہیں اپنی چلاکیاں اور مکر و فریب سے غرض ہوتا ہے، اپنے رونے روتے ہیں، اپنی ستائش اور خوشیاں چاہتے ہیں، لوگوں سے ہر وقت چلاکیاں اور اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات میں دکھاوا کرتے ہیں، در در رولتے ہیں اور دور دور ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ منافق لوگ ہر وقت شکوے، شکایتیں، حسرتیں، اپنی چاہتوں میں، غموں میں روتے روتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی طرف سے دنیا کی بڑی زینتیں حاصل کرتے ہیں، نعمتیں حاصل کرتے ہیں، رونقیں حاصل کرتے ہیں،
اور اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو حسرت اور غم کی تصویر بن کے جاتے ہیں، یعنی حاصل انہیں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی دھوکے دینے میں، دجل اور فریب میں گزاری ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں حق کی دعوت سے بھی کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے مکر و فریب کے جال سے باہر ہی نہیں نکلتے، اس لیے حق کا نور ان کے اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچے گا کون پھر؟ آپ بتائیں کون بچے گا اور کیسے بچے گا؟ جب ہم جہالت سے ہی نہیں بچے ہوئے، جب ہم غفلت سے ہی نہیں نکلے ہوئے، جب ہم ظلمت میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو منافقت سے کیسے بچیں گے بتائیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ جا کے ڈھونڈو، کہیں جا کے ڈھونڈو انعمت علیہم کی صحبت، جا کے بیٹھو ساتھ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ سچا کون ہوتا ہے؟ آج کل تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں سچا ہوں۔ دعوے کرنے والے میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں، دعوے کرنے والے بہت ہیں، آپ نشانیاں دیکھا کریں، لوگوں کے دعوے اور باتیں نہ دیکھا کریں۔ تو سچے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کے مطابق سچا کون ہے؟ جس نے قرآن کے سچ کے ساتھ خود کو لگا لیا ہے، جس نے آیتوں کے ساتھ خود کو لگایا ہوا ہے، جس نے صراط المستقیم پہ خود کو لگایا ہوا ہے، جس نے کلمے، سب سے بڑا سچ کلمہ ہے، کلمے کے ساتھ جس نے خود کو لگایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، سچ ہے، جس نے رسول اللہ کے ساتھ خود کو لگایا ہوا ہے، وہ سچا ہے۔ سچا وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرے اور دعوے بڑے بڑے کرے۔ سچا وہ ہے جو سچ کو سچ ثابت کرے، قرآن حق ہے، حق کو حق ثابت کرے، جو کلمے کا سچا وعدہ ہے، اس کلمے کو، شہادہ کو جب کہے تو اس کی شہادت بھی دے، اور پھر اس کا قلب شہید بھی ہو، وہ سچا ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس کو شہید کر دے شہادت کے لیے، شہادت کی شہادت دینے کے لیے، جو کلمے کا جو شہادہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شہادہ کو، اس شہادہ کی شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، جو اپنے قلب کو، نفس کو شہید کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاہد بنا لے، اور قرآن جو حق ہے اس حق کے پیچھے چلے، وہ ہوتا ہے صادقین۔ اور یہی وہ فہرست ہے جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت 69 میں بھی، کہ یہ بہترین ساتھ ہے ان لوگوں کا۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نا، تو ہم نکلیں گے کس سے؟ جہالت سے، غفلت سے، ظلمت سے، منافقت سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء دیکھیں، انبیاء کہاں ہیں؟ انبیاء انعامتا کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ ہم چھلانگ مار کے انبیاء تک نہیں جا سکتے، نہ ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچنے کے لیے پہلے صالحین کا در لینا پڑتا ہے، نسبت لینی پڑتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اطاعت اور محبت لینی پڑتی ہے۔ پہلا در جو آپ کو پکڑنا ہے، جہاں بیٹھنا ہے، جس در کو آپ کو تھامنا ہے، وہ صالحین کا در ہے۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خوش فہمیاں ہیں لوگوں کو شیطان کی ڈالی ہوئی کہ اللہ تو بہت شرح کے قریب ہے، وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح رسول تو تمہارا نبی ہے، وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ وسیلے کی ضرورت ہے، وسیلہ اللہ نے سمجھایا ہوا ہے سورہ نساء کی آیت 69 میں، کہ صالحین
صالحین سے شہداء، شہداء سے پھر صدیقین، صدیقین کے بعد انبیاء آتے ہیں، اور انبیاء کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اور دربار آتا ہے، جس کی ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ اس در تک ہماری رسائی کیسے ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے مجاہدے اور درجے کیسے طے کرنے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم حق سے لا علم ہیں، اسی لیے تو ہم کفر اور نفاق کے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، اور شعور بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں، فرقان نہیں، ایمان نہیں، اپنا عرفان نہیں، وجدان نہیں، راضی رحمان نہیں، نبی سلطان نہیں، پتہ ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھتے ہیں، میرے پاس گھر بار ہے، آل اولاد ہے، زیورات ہیں، مکان ہے، جائیداد ہے، سمجھ رہے ہیں یہ زندگی ہے، یہ خوش نصیبی۔ اور یہی تو میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ یہ چیزیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا خاندان، نفع نقصان تو اللہ نے ان کو بھی دیا جن کو اللہ نے آخر میں برباد کر دیا، عاد اور سمود۔ یہ تو دنیا ہے، ہم نے تو اس زندگی میں آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ ہمیں دنیا کی مہلت، یہ زندگی، اس دنیا میں مہلت اور زندگی اس لیے دی ہوئی ہے کہ تم باقیات صالحات حاصل کرو، تزکیہ، طہارت، تقوی، نور، اللہ کی خشیت، محبت، اطاعت اور قربت حاصل کرو۔ اور یہ حاصل کرنے کے لیے اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے، اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راہبر ہونا چاہیے، کوئی مرشد ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، اور جو عام بھی نہ ہو، صالحین میں سے ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ استاد کس درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ دور ہی کفر اور نفاق کا ہے، پہچان ہی ختم ہوگی ہوئی ہے ہر چیز کی، تو استاد کی پہچان کہاں سے ہونی تھی؟ ہم سمجھ رہے ہیں جس نے قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے وہ استاد ہے جی ہمارا، یہ پڑھی لکھی ہے، اس نے 4 سال پڑھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کتنی بار سمجھاتی ہوں، 4 سال پڑھنے والا استاد نہیں ہوتا، 40 سال مجاہدے کرنے والا استاد ہوتا ہے، معلم، معلم جس سے تعلم، کچھ سیکھنا ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو جو آپ کو سکھائے، کیا سکھائے؟ تزکیہ، طہارت، تقوی، جو آپ کو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، معرفت، حقیقت، اللہ کی قربت تک لے کے جائے، معلم وہ ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ کو صالحین کے لیول سے، دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہی مسلمین، متقین، مومنین، محسنین، صالحین کے لیول سے۔ دیکھا آپ نے کس درجے سے استاد، ایک معلم کس درجے پہ اس کو یہ اذن ملتا ہے کہ اب تم مبلغ ہو۔ ہر بندہ مبلغ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ نیم حکیم خطرہ جان تو ہو سکتا ہے، نیم ملا خطرہ ایمان تو ہو سکتا ہے، وہ معلم نہیں ہو سکتا، ایک راہبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ راہبر اور مرشد اور معلم کا تو درجہ ہی بہت اونچا ہے۔ اور اس دور میں کسی مرشد، کسی راہبر کا مل جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ جب کفر اور نفاق کے فتنے اندھیری رات کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جب حق اور باطل کا فرق ہی مٹ چکا ہوا ہے، جب علم ہی اٹھا لیا گیا ہوا ہے، بہت کم اسلام کے صرف کہتے ہیں نا نقوش رہ گئے ہیں، قرآن کے صرف حروف رہ گئے ہیں، اس دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ایمان والا اور ایمان بچانا دونوں ہی مشکل ہوگا۔
आपको समझ आ रही है? तो देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली निशानी क्या बता रहे हैं मुनाफिक शख्स की, कि वो जब भी बात करेगा ना झूठ बोलेगा। हैं? हम तो नहीं है ना मुनाफिक, आप तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप तो ये समझते हैं हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। आपकी तो ये कैटेगरी है ना जिसको मैं समझती हूँ ला इल्म कैटेगरी। आपका जिस कैटेगरी में शुमार होता है ना वो ला इल्म है, लापता। समझ रहे हो आप? और इसी में आप खुश हो। ला इल्म और लापता रह के आप खुश हो रहे हो। ना रास्ते का पता, ना मंजिल का पता, ला इल्म, लापता, बस खुश फिर रहे हो दुनिया में। लेकिन अगर आपको आज ये निशानियों की आपकी समझ आ गई ना, अगर आपको, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क्या हकीकत है। लेकिन अभी जो आपका हाल है ना वो पता क्या है, हम तो झूठ नहीं बोलते। हमारे अंदर ये मुनाफकत की कोई भी अलामत नहीं है। ना हम झूठ बोलते हैं, ना वादा हलाफी करते हैं। आपका ये हाल है। मैं आपसे कभी पूछूं कि आप वादा हलाफी करते हो तो आप कहोगे नहीं, हम तो वादा जो करें पूरा करते हैं, वादा हलाफी नहीं करते, यही कहोगे आप मुझे। और तीसरी अलामत, इमानत दी जाए तो खयानत नहीं करते। आप कहोगे हम तो नहीं इमानत में खयानत करते, कभी की ही नहीं किसी की इमानत में खयानत हमने। लेकिन देखें, आज देखते हैं आप हदीस पाक और कुरान के तनाजुर में अपना चेहरा देखते हैं ज़रा, अपना असली चेहरा जिसे कहते हैं ना, जो हमसे भी छुपा हुआ है। क्योंकि शैतान और नफ्स ने इतने हिजाबात हमारे ऊपर डाले हुए हैं, तू नेक, तू नमाजी, तू हाजी, तू सही, तू अच्छी, तू आजिज बंदी। हमारा असली चेहरा छुपा हुआ है हमसे, हमें पता ही नहीं हमारा असली चेहरा क्या है, हमारी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बात करे तो झूठ बोले। और ये भी सुन लें कि जो बंदा झूठ बोलता है ना, कहते हैं ना कॉन्स्टेंट लायर, जो बंदा मुसलसल झूठ बोल रहे, परसिस्टेंट लायर जो होता है, कंपल्सिव लायर, उसने बोलना ही झूठ है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हम में हैं, जो कि हम ही हैं। बात करेंगे बोलेंगे ही झूठ। आप कहोगे हम तो नहीं झूठ बोलते, तो मैं आपको बताऊं, ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये सच का कलमा पढ़ा हुआ है आपने? हक सच का पढ़ा हुआ है? बताएं, क्या कलमा पढ़ के आपने मुजाहिदा शुरू कर दिया था? अगर आपने शुरू कर दिया था, जब से कहा है ला इलाहा, उस दिन से आपने ला इलाहा को ढूंढा और छोड़ा। इल्लल्लाह को मैंने ढूंढा और पकड़ लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने तलाश किया और उसके पीछे चल पड़ा। ये हक सच का कलमा है। कि आप मुझे बताएं, आपने हक सच का कलमा पढ़ा हुआ है कि झूठा कलमा पढ़ा हुआ है? बताएं, क्या कलमा पढ़ के इसके मुजाहदे, इसकी मंजिलें, इसकी हकीकत और इसके मर्तबे आपने पाए थे? नहीं पाए। तो फिर कलमा क्या हुआ बताएं? कलमा झूठा नहीं है, पढ़ने वाला झूठा है। इसी तरह आप मुझे बताएं कि कुरान आपने हक का पढ़ा हुआ है, सच का कुरान पढ़ा हुआ है? कुरान पे आपको यकीन है? सच्चा कुरान पढ़ा हुआ है? कुरान तो सच्चा है, पढ़ने वाला झूठा है। क्योंकि जो पढ़ा हुआ है पढ़ के उससे मुंह मोड़ा हुआ है। अल्लाह ने शुरू में देखे अहकामात दिए हुए हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 50 साल गुजर गए, 40-50 साल से ज्यादा अरसा बीत गया पढ़ते पढ़ते। हुदल लिल मुत्तकीन अकीमुस्सलाह हुमुल मुफलिहून। ना ढूंढा, ना सोचा, ना छोड़ा, ना मुजाहिदा किया, पता ही नहीं कौन सा रास्ता लेना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कौन सा दर्जा लेना है हुदल लिल मुत्तकीन। कैसे नमाज को अकीमुस्सलाह, नमाज की हकीकत, नमाज के दर्जे, नमाज की मार्फत क्या है, कुछ पता नहीं। हुमुल मुफलिहून, कौन सा दर्जा है, कुछ पता नहीं। तो कुरान आपने हक का पढ़ा हुआ है? बताएं, नहीं पढ़ा। यहाँ पर भी क्या साबित हुआ कि हमने भी कुरान झूठ का पढ़ा हुआ, कलमा भी झूठ का पढ़ा हुआ।
تو یہی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، کلمہ پڑھے جھوٹ کا پڑھے، قرآن پڑھے جھوٹ کا پڑھے، دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو حاجی جنتی ہوں، جھوٹ بولے، میں تو نیک ہوں، اچھا ہوں، جھوٹ بولے، کیونکہ خود ہی کہہ رہا ہے میں نیک ہوں، خود ہی کہہ رہا ہے، قرآن سے نہیں لے رہا گواہی، قرآن سے شہادت نہیں لے رہا، قرآن سے تصدیق نہیں لے رہا۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نیک ہوں تو قرآن سے پوچھا کریں، قرآن ہر چیز بتاتا ہے کہ اگر تم تقوی والے ہو تو پھر تم نیک ہو، بیٹھے بٹھائے نیک نہیں ہو، دعوے والے نیک نہیں ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی ہیں، کیا یہ سچا ہے دعویٰ؟ آپ کا بتائیں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے کے لیے حدیث، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور پیروی کی ہے؟ کہ یہاں بھی جھوٹا ہی دعویٰ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جھوٹا کر رہے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ سب سے زیادہ حیرت تو آپ یقین کریں مجھے نعت پڑھنے والوں پہ ہوتی ہے، کہ یعنی اتنے بڑے بڑے الفاظ اور نعتیں اور نعتوں میں دعوے کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، بڑی جرت کی بات ہے، سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور حال دیکھیں اپنا کبھی اندر کفر ہے، نفاق ہے، جہالت ہے، ظلمت ہے، غفلت ہے، منافقت ہے، اور منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ استغفر اللہ، حال دیکھیں آپ ذرا، یعنی بندہ لرز جائے، میں تو لرز رہی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ منہ کھول کھول کے دیکھیں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک نعت کی جیسے مثال دوں کہ ایک نعت ہے نا، حضور میری تو ساری حیات آپ سے ہے۔ بھئی آپ یہ جب نعت پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا آپ نے ساری زندگی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربت اور اتباع میں گزاری؟ اور اگر نہیں گزاری، حال آپ کا جہالت اور ظلمت اور منافقت والا ہے، تو دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹوں پر قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت۔ سوچیں آپ کیا حاصل ہو رہا ہوتا ہے جب نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اندر کفر ہے، اندر دل میں قرآن کا پتہ کوئی نہیں، رسول کے اسوہ حسنہ کا پتہ کوئی نہیں، حدیث پاک کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، طریقت مصطفیٰ کا پتہ کوئی نہیں، اور میلاد کر رہے ہیں جی، بیٹھے میلاد کر رہے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ میلاد نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے۔ ایسا میلاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے، اور ہوتا بھی فساد ہے۔ وہاں پہ بعد میں لوگ بیٹھ کے یہاں کی باتیں وہاں، اس کی باتیں اس کو، اس کے کھانے اس کے کپڑے، اس نے ایسے کیا، اس کو آگے کر دیا، فساد ہو رہا ہوتا۔ کیونکہ جب دل میں کفر اور نفاق ہے تو وہ میلاد نہیں ہو سکتا، وہ فساد ہوگا۔ میلاد صرف وہ کرتے ہیں جو نفس کشی اور جہاد کرتے ہیں، جو پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، وہ میلاد کرتے ہیں۔ جنہیں پورا سال پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ میلاد نہیں کرنے آتے، وہ شیطانی اور نفسی فساد کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ اسی طرح میں حیران ہوتی ہوں کس طرح لوگ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک نعت ہے، دیکھیں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، جہالت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پتہ، نہ ان کی سنت کا پتہ، نہ ان کی طریقت کا پتہ، نہ ان کی اطاعت کا پتہ، اور دعوے دیکھیں کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی۔
بلا لو پھر ایک بار مدینے میں. مدینے جا کے مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں نے کرنا کیا ہے جنہوں نے یہاں بیٹھ کے نہ سنت نہ شریعت نہ طریقت نہ اطاعت نہ حدیث نہ اتباع مصطفیٰ کچھ بھی نہیں کیا. بس بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت اور نسبت جتانا. اس لیے کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے، حال ویسا نہیں ہے، من کا مجاہدہ نہیں ہے، تزکیہ طہارت اور تقویٰ نہیں ہے، تو نسبت کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں منہ سے، ہم تو ان کی نسبت والے ہیں، ہم تو عاشق ہیں. بھئی عاشق آپ کیسے ہو گئے رسول اللہ کے جب کلمے کی نہیں، آپ کو کلمہ نہیں پتا ابھی صحیح. کلمہ کا معنی کیا ہے، کلمے کی حقیقت کیا ہے، کلمے کے مجاہدے کیا ہیں، یہ نہیں پتا. آپ کیسے پہنچے ہیں در مصطفیٰ پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچنا کوئی آپ نے ایسے ہی آسان سمجھا ہوا ہے؟ در مصطفیٰ پہ تو جانے کے لیے بڑے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، بڑے مجاہدے اور تزکیے اور منزلیں اور مرتبے کر کے بندہ در مصطفیٰ پہ پہنچتا. کوئی صالحین سے کوئی مرشد ہو، مرشد آپ کو خوشی سکھائے، نفس کو مارنا سکھائے. ہم تو نفس کو پالنا سیکھتے ہیں، ہم تو پروری والے لوگ ہیں. سمجھ نہیں کیسے بیٹھ درلے سے جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں، لہک لہک نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جوش اور جذبات میلاد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے میلاد کا؟ جس کے نفس کشی اور جہاد نہیں ہے، جس کے بھی کوئی معلم مرشد اور استاد نہیں، یہ صرف دکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جھوٹاوا ہے، پکڑ ہوگی اس کو، مطلب کو تو اس کی حقیقت بتا. میلاد ہو رہی ہیں جی، ہر بندے کو کہ میں میلاد کروں. یہ شوق کی ہے کہ میں نفس کی اور جہاد کروں. شوق کیوں نہیں ہے کہ میں نبی کے حسنہ کا اتباع کروں. یہ شوق ہے کہ میلاد، اس لیے کہ وہ صرف دعا ہے، وہ میں حقیقت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا طہارت اور تبھی تو حاصل کروں، سنت شریعت ان کی معرفت کی اطاعت بھی کروں نا. وہ کی نہیں ہے اور ملا رہے ہیں، گر گر اڑا رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، سج بے سور کے جا رہے ہیں. ہم تو عاشق ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی. یہ ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی، یہ شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جا کے دنگے اور کرو. ہم نے مذاق سے ہوا ہے. میں تو حیران ہوں. کلمے کو بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے منہ سے لا الہ الا اللہ، میں بھی مسلمان میں نے میلاد کیا تو بھی کہ رسول، میں بھی عاشق ہوں. میں تو عاشق رسول سے بن رہے ہیں منہ دعوے سے. اور کہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور عاشق رسول جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، خوشیاں روئیں اولادیں سب قربان دیتے تھے عاشق رسول بننے کے لیے. گھر بیٹھے ریڈی میں منہ سے عاشق بن رہے ہیں، صرف میلاد کر دکھاوا ہے. نفس خوشی ہے، مجاہدہ ہے، نبی کا اسوہ ہے، نہ تزکیہ تھا نہ تقویٰ ہے. جھوٹا ہی ہوا نا. پھر ایسا میلاد بھی تو ہم نے جی میلاد کیا، اچھا میلاد کیا تو در مصطفیٰ کے منگتے تھے، در مصطفیٰ سے پہلے ملاتے آپ سے رہے ان کے مراد پورتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. سنت شریعت اطاعت اتباع رسول، کلمہ وعدہ صراط تقیم قرآن کیا. ہم یہ کرتے پھر جہاد سے میلاد کی طرف جا تو میلاد ہوتا. آپ مجھے بتائیں کون اول ہے جو ہمارا سچا کلمہ وعدہ سچا ہے؟ ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ سچا ہے؟ کیا آپ اسلیم سے اسلامہ سے علیم سے یسر درجے طے کیے؟ کیا آپ کا ایمان کا دعویٰ سچ ہے؟ کیا آپ قرآن پڑھتے ہو سچا پڑھ کے اس کو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت محبت کا دعویٰ سچا کرتے ہو؟ ان کی سنت شریعت اطاعت محبت وہاں میں گزارتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دلگیر عاجزی اس کی مسکینی فی حضوری لے کے گزارتے ہو؟ نہیں گزارتے. تو یہ رسول اللہ فرما جو بات کرے جو بولے، جھوٹنا یہی تو ہوتا ہے. میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، جھوٹ پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، جھوٹ پڑھ رہی ہوں کیونکہ عمل نہیں، بات بھی کر رہی ہوں جھوٹ کا کر رہی ہوں کیونکہ رسول اللہ کے در سے فقیری اور اسیری اور حضوری لی. رسول اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت اطاعت شریعت طریقت اور نہیں لی. نسبت جھوٹی، ملاد جھوٹا، قرآن پڑھنا بھی میرا جھوٹا، کلمہ پڑھنا بھی جھوٹا، مسلمان ہونے کا کرنا بھی. تو ہے پھر بتائیں ہم
تو پہلی علامت دیکھیں، بات کرے تو جھوٹ بولے. ہمیں اندر سر سے لے پاؤں تک جھوٹ ہمارے اندر. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جہاں سے سچ شروع ہوتا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سچ ہم نے نہ اپنایا، نہ سچ کہ ہم نے مجاہدے کیے، نہ ہم نے سچ کو پایا محمد رسول اللہ. اور پھر دیکھیے صراط المستقیم کا راستہ یہ سچا تھا، اس پہ چلنا تھا. پھر قرآن سے تزکیہ، طہارت، تقویٰ یہ سچ تھا. پھر نبی کا اسوہ حسنہ کا اتباع یہ سچ تھا. یہ سچے کام تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے. تو پھر ہم جو بھی کر رہے ہیں جھوٹا ہی کر رہے ہیں. دعویٰ بھی جھوٹا، باتیں بھی جھوٹی، اور ہمارے عمل بھی سارے دکھاوا. دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کی دوسری علامت کیا ہوتی ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ہاں، اب میں آپ سے پوچھوں، آپ نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں تو نہیں کبھی کی. میں تو جس سے بھی وعدہ کروں نا، اول تو میں وعدہ کرتی نہیں، اور اگر کروں تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں، ہم تو نہیں وعدہ خلافی کرتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ کی تو ساری حقیقت میں نے آپ کو بتا دی. اب وعدہ خلافی دیکھیے، سب سے بڑی دیکھیں وعدہ خلافی جو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں وعدہ دے کے دنیا میں بھیجا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہاں ہم نے کہا تھا بلا، ہاں ہے تو. تو پھر اللہ نے یہ وعدہ ہمیں اس کی یاد دہانی دی تھی، لا الہ، اب دنیا میں جا کے کوئی اور الہ نہ بنانا. نہ چاہتیں، نہ خواہشیں، نہ زینتیں، نہ رونقیں، نہ محبتیں، نہ دنیا کے مرتبے، کچھ بھی الہ نہ بنانا الا اللہ. ہر کام للہ کرنا. کیا ہم نے للہ بتائیں؟ تو وعدہ خلافی تو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے. اتنی بڑی بارگاہ پہ وعدہ خلافی کی ہوئی ہے تو پتہ ہی نہیں، اور خوش پھر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ خوشی ہمیں کس نے دی ہوئی ہے؟ تسلی کہ تو کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتی، یہ شیطان نے دی ہوئی. اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے، اللہ کا کلمہ کا دیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا، اللہ کو دیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا. اور پھر قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے دے رہا ہے، صراط المستقیم پہ چلو، تقوی والے بنو، میں تمہیں جنتیں دوں گا. نہ ہم نے اللہ کا وعدہ نبھایا، نہ ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسری علامت ہے منافق بندے کی. ایک تو وہ جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ کو دیا ہوا وعدہ نہیں نبھاتا. جو اللہ نے کہا تھا قلب سلیم اور نفس مطمئنہ حاصل کرنا، تمہیں جنتیں دوں گا، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں کرتا، نہ اللہ کے وعدے کو نبھاتا ہے. دوسری علامت بھی ہم میں ہے، ہم نے اللہ کو دیا ہوا وعدہ نہ نبھایا ہے، نہ اللہ کے وعدوں پر ہم نے یقین کیا. اب تیسری علامت دیکھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کیا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق بندے کی تیسری علامت. اب آپ یہاں بھی یہی کہو گے، ہم نے تو کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، یہی کہو گے نا. ہمیں تو کوئی چیز جیسے کوئی دے کے جائے ویسے ہی ہم لوٹاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی امانت میں خیانت جو ہم نے کی ہوئی ہے نا، اللہ کے ساتھ. اللہ نے یہ زندگی ہمیں امانت دی ہے، امانتن دی اللہ نے. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجل مسمى، تھوڑی سی مہلت دی ہے. اس مہلت کو تم نے ایمانتاً کس طرح یوز کرنا ہے؟ تقوی کا لباس پہننا ہے، عبادت کا مقام حاصل کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت کا ہمیں دیا ہوا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اور جو اللہ نے امت محمدیہ کا عہدہ امانتاً دیا ہوا ہے، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوکری دی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، یہ امانتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں.
آپ مجھے بتائیں کوئی امانت آپ نے اللہ کی نبھائی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے اللہ کی امانت نبھائی ہے؟ بتائیں مجھے. یہ قرآن بھی اللہ نے امانتاً دی ہے ہمیں کہ ایک زندگی میں نے تمہیں دی ہے اور ایک ہدایت نامہ تمہیں ساتھ دے رہا ہوں. اس ہدایت نامے سے نور لینا، اس لیے دل بھی میں نے تمہیں امانتاً دیا ہے. یہ دل یہ اللہ نے امانتاً دیا ہے، اس کو قلب سلیم بنانا ہے. یہ نفس بھی اللہ نے امانتاً دی ہے، اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. کوئی امانت اللہ کی پوری کی ہے؟ بتائیں. ہر جگہ خیانت کی ہوئی ہے. نفس بھی شیطان کو دیا ہوا، دل بھی شیطان کو دیا ہوا، دماغ میں فکریں ساری دنیا کی. قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. ہر جگہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہوئی ہے. اللہ نے سانسیں دی تھی، ہر سانس میرا ذکر کرنا، ہر لمحہ شکر کرنا، ہر حال میں توکل کرنا. کوئی بھی ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت پوری نہیں کی. ہر جگہ خیانت کی ہوئی ہے. کی ہے کہ نہیں بتائیں. اور کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی کسی امانت میں خیانت نہ کی ہو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے وعدہ خلافی نہ کی ہو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس نے شہادہ کا دعویٰ جھوٹا نہ کیا ہو. وہ مسلمان ہوتا ہے جس نے ہر جگہ سلامتی 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 کے ساتھ رشتہ نبھایا ہو، وعدہ نبھایا ہو، اللہ کی دی ہوئی امانت کو نبھایا ہو. وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم کیا ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ ہمارا پتہ کیا ہے؟ یا جہالت میں ہے، یا غفلت میں ہے، یا ظلمت میں ہے، یا منافقت میں ہے. ہمارا تو یہ پتہ ہے. اور اس پتے والے لوگ جو ہیں نا سارے ان علامتوں والے، یہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے. آج سن لیں، بائیں ہاتھ میں اصحاب المشیمہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہوئی ہے، اللہ کے آگے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ کی امانت میں خیانت کی ہوئی ہے نا، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں. آج سن لیں، آج سن لیں، کل اللہ دکھا بھی دے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو گھر جا کے ذرا سوچیں، میرے اندر یہ جو تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں تو میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں پھر؟ آج سوچیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے، کل جب فرشتے دکھائیں گے نا تو کچھ نہیں ہو سکے. آپ کہہ رہے ہوگے میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میں نے تو روزے رکھے ہوئے ہیں، میں تو حج عمرے کیے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو اللہ نے دیکھنا ہی نہیں ہے. جس میں یہ منافقت کی علامتیں ہوں گی ان کے اعمال بھی برباد ہیں، اور ان کے جو بھی باتیں ہیں، اقوال، جو تسبیحاں بیٹھ کے تسبیحاں زبانی کرتے ہیں نا، وہ بھی برباد ہیں. اقوال اور احوال، ہم باتیں کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں اب حج کرنے گئی ہوئی ہوں، میں اب یہاں پہنچی ہوئی ہوں، میں روزے بھی سارے رکھتی ہوں، نمازیں بھی ساری پڑھتی ہوں. یہ اقوال، یہ احوال، یہ اعمال، یہ تینوں برباد ہیں. کس کے؟ جن کے اندر منافقت کی یہ تین علامتیں جو آج ہم نے سمجھی ہیں. بات کرے، دعویٰ کرے جھوٹا، وعدہ کرے تو جھوٹا، اللہ سے دیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا. امانت اللہ نے دی زندگی، اس کو اسوہ حسنہ کے مطابق مصطفیٰ کے نہیں چلایا، وہی جھوٹا. اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنائے، ہمیں اللہ شعور دے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو بیدار کرے. یہ جو غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں نا، یہ شیطان اور نفس نے ہمیں سلایا ہوا ہے. اللہ کرے ہم غفلت، جہالت اور ظلمت سے نکلیں، بیدار ہو ہمارا قلب، جاگیں. کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جب ہمارا دل جاگے گا تو ہمارا دل کرے گا ہم اپنے ہی حال پر روئیں. آپ دوسروں کو بھول جائیں گے. نفس آپ کی وہ کیفیت ہو جائے گی، نفسی نفسی دنیا میں نے کیا کیا اپنے ساتھ، میں کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، کس طرح زندگی گزار رہا ہوں. جب آپ کو ہوش آئے گا نا، تب آپ کا دل کرے گا میں اپنے ہی حال پر رہوں.
اپنے ہی حال اور اعمال پر رہوں. کس طرح کے اعمال کر رہا ہوں؟ جھوٹے اعمال، غفلت کے اعمال، ظلمت کے اعمال، غفلت کے اعمال، جہالت کے اعمال کر رہا ہوں. یہ تو اللہ نے آج بتا دیا ہے. ایسے اعمال اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال جو غافل، جاہل، ظالم ہیں، منافق بھی ہیں، ان کے اعمال اللہ نے غبار بنا کے اڑا دینے ہیں. یہ سراب کی طرح ہیں، نہ ان کا وزن ہے نہ ان کا کوئی اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے، ہماری بگڑی بنائے، ہمیں ہوش دلائے. اللہ ہمیں ہوش دلائے. یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ بندے کو ہوش نہیں دیتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ روز نشے پہ لاتا ہے، یہ روز دل کے اوپر جال پھینکتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہ آئے. شیطان کا سب سے بڑا مکر ہی یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہوش ہی نہ آئے، اس کا دل بینا ہی نہ ہو، اس کا دل بیدار ہی نہ ہو. شیطان کی سارا زور ہی شیطان کا دل پہ ہوتا ہے کہ اس کا دل غفلت، جہالت، ظلمت کی نیند سویا رہے تاکہ اس کا مال اپنے آپ برباد ہو جائے اور پھر آخرت میں یہ خود برباد ہوگا. اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں اللہ ہمیں ہوش دلائے، ہمارے پردے ہٹائے، ہمارے مردہ دل کو اللہ جگائے، قلب بینا، قلب حی ہمیں عطا فرمائے. تو ہمارا حال بدلے گا. پھر ہمارے اندر قلبی بیداری، شعوری آگاہی، خود شناسی، حق شناسی آئے گی. پھر ہم اپنے راستے کا، منزل کا، مقصد کا تعین کریں گے اور پھر اس کے اوپر مضبوطی سے جمیں گے. پھر ہم بنیں گے سالک اور سائر اور اللہ کی طرف جانے والا طائر. اللہ کرے موت سے پہلے ہم جا جائیں اور اپنے حال اور اپنی منزل کا تعین کر لیں. آمین.